آج کا کیس ہے لاہور میں 2 فورن لڑکیوں کا اغوا کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس سے بھی شاکنگ ہے کہ انہیں ٹریپ کیا گیا اور اس ٹریپ میں نام ایک پاکستان کے بہت بڑے خاندان کا آ رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ کیس ہائی پروفائل ہے، اس میں بہت بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، اس لیے جو بھی آپ کو بتاؤں گا وہ FIR اور میڈیا کی رپورٹس کے بیس پہ ہوگا۔ باقی اس کیس کا سچ اگر مینیج نہیں ہوتا تو کورٹ میں آئے گا۔ 29 جون وہ 2 لڑکیاں ہالینڈ سے پاکستان پہنچیں، ایئرپورٹ سے باہر نکلیں اور چند گھنٹوں بعد ہی ان کا فون بند ہو گیا۔ ان کے گھر والوں کو کال کی گئی اور کہا گیا اپنی بیٹیوں کو زندہ دیکھنا ہے، $1.5 ملین بھیجو۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر اس کیس میں ایک ایسے شخص کا نام سامنے آئے جس کا تعلق ملک کے سب سے طاقتور سیاسی گھرانے سے جوڑا جا رہا ہو، تو پھر سوال صرف ایک کڈنیپنگ کا نہیں رہتا، بہت سارے سوال سامنے آتے ہیں۔ اس کا جواب آپ نے بھی کمنٹ میں ضرور دینا ہے۔ کیا پاکستان میں فورن ٹورسٹ محفوظ ہیں؟ کیا واقعی ایک آرگنائز کڈنیپنگ نیٹ ورک تھا، یا کہانی کے پیچھے کچھ اور سچ چھپا ہے؟ آج ہم کسی وائرل پوسٹ یا سوشل میڈیا کلیم کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے وہ لڑکیاں پاکستان میں کیوں آئیں، انہیں کس نے بلایا، ان کے ساتھ کس نے زیادتی کی، کس نے تاوان مانگا اور پھر انہیں کیسے بچایا گیا۔ اس ڈاکومنٹری میں ذکر ہونے والے تمام الزامات اس وقت صرف FIR اور میڈیا رپورٹس پر مبنی ہیں۔ کورٹ کا فائنل فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل اور Facebook پیج۔ آپ کے پیار کا اور سپورٹ کا دل سے شکریہ۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم مل کے گرو کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا بات کرنی ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کیس کے بارے میں۔ ایک دوستی یا پھر ایک ٹریپ؟ اکتوبر 2025 کی بات ہے۔ سنگاپور، رضا ڈار کی سٹیفن اینڈریا سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک ایسی ملاقات جو چند ماہ بعد پاکستان میں ایک انٹرنیشنل کرمنل انویسٹیگیشن کی بنیاد بننے والی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسی ملاقات میں سٹیفن اینڈریا، جن کا تعلق ہالینڈ سے تھا، انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ویزا ارینجمنٹس کی بات ہوئی تھی، سفر پلان ہو گیا تھا۔ رضا ڈار نے ویزے ارینج کیے سٹیفن اینڈریو اور ان کی دوست ایسٹر روبنسن کے، اور پھر 29 جون 2025 کو 2 فورن خواتین پاکستان پہنچتی ہیں، سٹیفن اینڈریو اور ان کی دوست ایسٹر روبنسن۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس سفر کو وہ ایک نارمل وزٹ سمجھ رہی ہیں، وہ چند گھنٹوں بعد پاکستان کا سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا کرمنل کیسز میں تبدیل ہو جائے گا۔ غیر ملکی خواتین سے اغوا اور زیادتی کا مقدمہ، تحقیقات جاری ہیں۔ اب آپ کو وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ لاہور پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا جو میڈیا رپورٹس اور FIR میں آیا۔ وہ دونوں خواتین بتاتی ہیں کہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد دونوں خواتین کو لاہور ڈیفنس کے علاقے میں لے جایا گیا، اور یہاں سے وہ الزامات شروع ہوتے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ FIR کے مطابق انہیں رضا ڈار اور 3 ساتھی جن کے پاس اسلحہ تھا، انہیں کڈنیپ کر کے کسی مقام پر لے گئے۔ تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا اور انہیں اسلحے کے زور پہ وہاں موجود باقی ملزمان نے 3 بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور ان سے $1.5 ملین رینسم کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تمام الزامات اس وقت انویسٹیگیشن کا حصہ ہیں۔ پولیس ان تمام دعووں کی تصدیق ایویڈنس کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ اب ان سب میں سب سے بڑا ٹوئسٹ تب آتا ہے جب اس کیس میں ایک ایسا نام سامنے آتا ہے جس نے میڈیا کی تمام ہیڈ لائنز بدل دی۔ میڈیا رپورٹس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار کا نام آتا ہے۔ FIR میں ان کا نام بھی شامل ہے، اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ رضا ڈار اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق FIR یہ ضرور کہتی ہے کہ سیکشل اسالٹ کے ڈائریکٹ الزام رضا ڈار پر نہیں لگائے گئے، لیکن کڈنیپنگ اور رینسم سے متعلق ایلیگیشن کی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ سٹیفن اینڈریو اور ایسٹر روبنسن نے کہا رضا ڈار نے خود زیادتی نہیں کی، لیکن باقی لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تو ان کے فادر فوراً پنجاب پولیس 15 پہ کمپلینٹ کرتے ہیں۔ رضا انہیں سمجھاتا رہا، مینیپولیٹ کرتا رہا کہ مسئلہ بڑھ جائے گا، آپ پیسے منگوا کے ان کو دیں، یا آپ کو مار دیں گے یا پھر بیچ دیں گے۔ جب سٹیفن اینڈریو اپنے گھر رابطہ کر کے بتاتی ہیں، کیس رجسٹر ہوتے ہی لاہور پولیس آپریشن شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چند افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں فورن وومن کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔
ان کے سیکشن 164 کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ یہ وہ لیگل سٹیپ ہوتا ہے جہاں وکٹم کے بیان عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی بیان کی بنیاد پر انویسٹیگیشن کا اگلا رخ طے ہوتا ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ اس کیس کا کیا ڈیسیژن آتا ہے۔ اگر یہ ہائی لائٹ رہا تو صحیح ہے، اگر دب گیا تو سمجھ جاؤ کیس مینج ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایس ایچ او کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ آئی تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ ایف آئی آر میں جس شخص کا نام آیا اس کا تعلق ایک بڑے خاندان سے اور سیاسی خاندان سے، جس کا تعلق موجودہ گورنمنٹ سے بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کا اثر اس کیس پر کیا پڑے گا۔ اب سی سی ڈی کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ اگر انویسٹیگیشن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک فرضی جرم نہیں بلکہ یہ ایک آرگنائزڈ کڈنیپنگ گینگ یا انٹرنیشنل کرمنل نیٹ ورک کا حصہ تھا، تو پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی سی سی ڈی فورینزک ایویڈنس، ڈیجیٹل انویسٹیگیشن اور آرگنائزڈ کرائم انالیسس میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ کال ڈیٹیل ریکارڈز، موبائل فورینزک، سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈی این اے رپورٹس، امیگریشن ریکارڈز، ویزا ڈاکومنٹس اور فائنینشیل ٹریل، یہ تمام ایویڈنس اصل سچ سامنے لانے میں مدد کریں گے۔ سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ پاکستان کی امیج کا کیا بنے گا؟ ہر ملک کی امیج صرف اس کے خوبصورت پہاڑوں سے نہیں بنتی بلکہ اس کے جسٹس سسٹم سے بنتی ہے۔ آج کل پاکستان ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ہنزا، سکردو، سوات، فیری میڈوز، کرتارپور، ہر سال ہزاروں فورن ٹورسٹ پاکستان کا رخ کرتے ہیں، لیکن جب کسی فورن نیشنل کے ساتھ ایسا کرائم ہو یا کیس سامنے آئے تو دنیا صرف ایک سوال کرتی ہے، کیا پاکستان سیف ہے؟ اس لیے اس کیس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن صرف وکٹم کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے انٹرنیشنل رپورٹس میں پاکستان کا امیج کچھ زیادہ بہتر نہیں رہا، کیونکہ پچھلے ہی دنوں آسٹریلیا کی وہ 9 سالہ بچی جس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، یہ بھی ایک نیگیٹو امیج شو کرتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی انسیڈنٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کی نظر پاکستان پر رہتی ہے۔ دوسری طرف پنجاب پولیس کے مطابق کئی کیٹیگریز میں کرائم ریڈکشن کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک ہائی پروفائل کیس کبھی کبھی سالوں کی پازیٹیو امیج کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایسا کیس صرف ایک کرمنل فائل نہیں ہوتا، یہ پورے ملک کے ٹرسٹ کا امتحان بن جاتا ہے۔ آج کے کیس میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، سیکشن 164 کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں، کئی اریسٹ بھی ہو چکی ہیں، لیکن اصل فیصلہ صرف کورٹ کرے گی۔ میڈیکل رپورٹس بتائیں گی کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے یا واقعی ایک آرگنائزڈ انٹرنیشنل کڈنیپنگ کیس ہے، یا یہ انویسٹیگیشن کوئی نیا سچ سامنے لائے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم اس کیس کی ہر ڈیولپمنٹ کو ایویڈنس کی بنیاد پر فالو کرتے رہیں گے۔ اگر آپ بھی فیکٹ، انویسٹیگیشن اور ریسرچ بیسڈ کرائم ڈاکومنٹریز پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ تھا آج کا کیس، اس کے بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب